انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ذکر معصومین، ذکر ائمہ اطہار علیہ السلام کے سلسلے کا آغاز اس امام معصوم کے ذکر فضائل و مناقب سے کرتے ہیں کہ جن کے نام سے منسوب ہو کر ہمارا فقہ جعفریہ کہلایا، اور جن کے نام کی نسبت سے ہی ہم خود کو بڑے فخر سے جعفریہ کہتے ہیں۔ آج ہم امام معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا بہت جاننے کی کوشش کریں گے، امام کے بارے میں اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور بات توفیق خدا امام کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امام کے والد امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، اور امام کی والدہ بی بی ام فروہ۔ بی بی ام فروہ عظیم خاتون ہیں، اور ان کے بہت سارے فضائل ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں۔ جناب ام فروہ کون تھی؟ جناب ام فروہ قاسم کی بیٹی اور محمد ابن ابی بکر کی پوتی تھی۔ محمد ابن ابی بکر کون ہیں؟ وہ عظیم شخصیت کہ جن کے بارے میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا کہ محمد میرا فرزند ہے، محمد میرا بیٹا ہے، اگرچہ وہ دوسرے صلب سے ہے۔ اسم مبارک امام کا کیا ہے؟ امام کا اسم مبارک جعفر ہے، اور جعفر کے معنی کیا ہیں؟ جعفر کے معنی ہیں پر فائدہ، پر برکت، وسیع ہے۔ گویا امام کی شخصیت نگاہ قدرت میں دریائے علم ہے جس سے سارا عالم سیراب ہوا۔ امام کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور امام کے بہت سارے القابات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، مثلا صابر، مصدق، فاضل، طاہر، کاشف، اور جو امام کا سب سے زیادہ مشہور و معروف لقب ہے وہ صادق ہے۔ امام کی زوجہ بی بی حمیدہ خاتون، بی بی فاطمہ خاتون۔ امام کی اولادیں کتنی تھیں؟ امام کی 10 اولادیں تھیں، جن میں 7 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں۔ امام کی ولادت کب ہوئی؟ امام کی ولادت کہاں ہوئی؟ 17 ربیع الاول 83 ہجری مدینے میں امام کی ولادت ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس وقت امام کی ولادت ہوئی اس وقت ان کے دادا یعنی امام زین العابدین علیہ السلام حیات تھے، اور امام نے 12 سال اپنے دادا کے زیر تربیت گزارے، اور 19 سال امام اپنے بابا کے زیر سایہ رہے۔ امام کی شہادت کی مختلف تواریخ ہیں جو کتب میں ہمیں ملتی ہیں۔ 15 رجب، 15 شوال اور 25 شوال کی تاریخ بھی ملتی ہے۔ 148 ہجری منصور دعانکی کے زہر سے امام شہید ہوئے۔ امام کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے۔ امام کی مدت امامت 24 سال ہے، جبکہ امام کی مدت حیات 65 سال ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ائمہ میں سب سے زیادہ عمر مبارک امام جعفر صادق علیہ السلام کی تھی، کیونکہ اس سے زیادہ کسی امام کو زمانے کے ظالمین نے جینے کا موقع نہیں دیا، زندگی گزارنے کا موقع نہیں دیا۔ سکول عروس میں ہے، عبداللہ ابن مبارک جب بھی امام سے ملنے آتے تھے تو امام کی فضیلت میں شعر پڑھا کرتے تھے: اے جعفر، آپ ہر تعریف سے بالا ہیں، اور ہر تعریف آپ کے مقابلے میں ہیچ ہے، یعنی کمتر ہے۔ قرۂ ارض کا ہر شریف زمین سے ہے، اور آپ اس زمین کے آسمان ہیں۔ اللہ نے محمد کو معزز کر کے اس کے ذریعے سے اپنے دین کو غالب کیا، اور جعفر ابن محمد کو خلافت سے مکرم فرمایا۔ امام ششم، شیخ الائمہ، عالم آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کو دین کی تبلیغ کا موقع ملا، کیونکہ امام کے دور میں خلافت بنو امیہ سے بنو عباس کی طرف منتقل ہو رہی تھی۔ امام کا دور وہ تھا کہ جس میں ظالم حکمران اپنی حکومتوں کو مستحکم کرنے میں مصروف تھے۔ امام نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مدینے اور کوفے میں مدرسہ قائم کیا۔ امام کا یہ عظیم الشان مدرسہ گویا امام کی یونیورسٹی تھا، کہ جس کے اندر تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 400 علوم کی تعلیم بیک وقت دی جاتی تھی۔ آج اب دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلے جائیے، آپ کو کوئی یونیورسٹی شاید ایسی نہ ملے کہ جس میں 400 ڈپارٹمنٹس ہوں، لیکن یہ مدینے میں امام صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی تھی، مدرسہ تھا، جہاں بیک وقت 400 علوم کی تعلیم دی جاتی تھی: تفسیر، حدیث، علم الرجال، علم کلام، دنیاوی علم ہو، کیمسٹری ہو، فزکس ہو، بایولوجی ہو، زولوجی ہو، علم طب ہو، تمام دنیاوی اور دینی علوم جو ہمیں نظر آتے ہیں ان کی تعلیم امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے میں دی جاتی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدینے میں قائم مدرسے کے بارے میں یورپ کے مورخین نے لکھا ہے کہ افلاطون اور امام جعفر صادق علیہ السلام دو ہستیاں، دو پرسنالٹیز ہمیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے علم کو صحیح معنوں میں پھیلایا، صحیح معنوں میں علم کو ترقی عطا کی۔ یونانی فلسفی افلاطون کے جس نے اکیڈمی قائم کی تھی، اور شیعوں کے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جنہوں نے مدینے میں مدرسہ قائم کیا، اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ امام کی محنتیں افلاطون سے کہیں زیادہ تھیں، اس لیے کہ امام کے پاس افلاطون سے زیادہ علم تھا۔ یہ یورپ کے مورخین نے لکھا ہے امام کی علمی فضیلت کے حوالے سے۔ امیر ہلی تاریخ عرب میں لکھتے ہیں کہ اسلام میں فکر و نظر کے اعتبار سے پہلا مدرسہ تھا
جو چھٹے امام نے قائم کیا، اور آپ کے درس میں علماء فقہ و حدیث کے علاوہ بڑے بڑے فلاسفر شریک ہوا کرتے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور میں نے مسجد کوفہ کا سفر کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ مسجد کوفہ کے اندر 900 علماء کرام درس دینے میں مشغول ہیں، لوگ ان سے درس لے رہے ہیں، اور 900 کی زبان پر یہ جملہ ہے کہ ہم نے یہ اپنے استاد امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے۔ یعنی اسلامی علوم کی تنظیم، فقہ کی تدوین امام ہی کے عہد کا کارنامہ ہے، اور فقہ جعفریہ اصلاً فقہ رسول ہی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا بہت عجیب جملہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر امام جعفر صادق کی تعلیمات نہ ہوتی تو لوگوں کو یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے۔ یعنی لوگ حج کرنا فراموش کر چکے تھے، وہ حج کی جس کو انجام دینے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، اس حج کو 100 سال کے اندر اتنا لوگوں نے فراموش کر دیا تھا۔ یعنی لوگ سنت رسول کو بھول بیٹھے تھے۔ اگر امام جعفر صادق کی احادیث نہ ہوتی تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے۔ امام نے نہ صرف یہ کہ حج کے معاملات بیان کیے بلکہ نماز، روزے کے معاملات کو، دین کے ایک ایک شعبے کو امام نے بیان کیا۔ اور ایک عالم دین کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ چھٹے امام کی وجہ سے مذہب اہل بیت کو طاقت اور قوت حاصل ہوئی، بلکہ اگر اہل سنت بھی باقی ہیں تو یہ بھی چھٹے امام کی وجہ سے ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے نہ صرف مکتب تشیع کو شیعوں کو استحکام بخشا ہے، بلکہ اہل سنت بھی اگر باقی ہیں تو یہ بھی چھٹے امام کا ہی صدقہ ہے۔ اور ایسا ہوا ہے کیونکہ اس زمانے میں احادیث رسول بیان کرنے والے موجود نہیں تھے، سنت رسول بیان کرنے والے موجود نہیں تھے، تو امام کے منبر سے جب احادیث رسول بیان ہوتی تھیں، فتوے بیان ہوتے تھے، تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ سنت رسول کیا ہے، سیرت رسول کیا ہے، حکم پروردگار کیا ہے۔ تو اگر امام جعفر صادق کا علم نہ ہوتا، ان کی دی ہوئی انفارمیشن نہ ہوتی، معلومات نہ ہوتی، تو آج دین اسلام ختم ہو چکا ہوتا۔ اور پھر وہ دعویٰ کہ جو منبر کوفہ سے ہمارے پہلے امام نے کیا تھا، دعویٰ سلونی، بے عین ہی یہی دعویٰ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا۔ پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارے کسی امام نے ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ جو بغیر دلیل کے ہو۔ البتہ امامت کے مقابلے میں، ان کے مقابلے میں بہت سے تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح سے ان کی عزت خدا نے بچائی ہے، خدا ہمیں بھی بچائے گا۔ لیکن خدا نے واضح کر دیا کہ ہم ان کی عزت بچاتے ہیں جن کو ہم بناتے ہیں۔ بہت سے نام جو تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں، ان میں سے ایک نام محمد بن ادریس شافعی کا ہے کہ جنہیں ہم امام شافعی کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، میں تمہیں تمہارے سوالات کے جوابات قرآن سے دوں گا، حدیث سے دوں گا۔ اور ایسے دعوے معمولاً حج کے ایام میں، حج کے موقع پر کیے جاتے تھے۔ حج کے موقع پر کیوں کیے جاتے تھے؟ اس لیے کہ حج کے موقع پر کثیر تعداد میں لوگ موجود ہوتے تھے، مختلف علاقوں سے مسلمانوں کی تعداد موجود ہوتی تھی، لہٰذا یہ فیمس ہونے کا، شہرت حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے ایسے دعوے معمولاً حج کے موقع پر کیے جاتے تھے۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تاریخ میں جب بھی کسی نے یہ دعویٰ کیا، دعویٰ علم کیا کہ مثلاً میں علم فقہ کا ایکسپرٹ ہوں، ماہر ہوں، میں علم طب کا ماہر ہوں، تو جب دعویٰ کیا جاتا ہے تو فوراً سوال کرنے والے آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا امام شافعی یہ بتائیے کہ حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے، اگر ہم شکار کرتے ہیں تو کفارہ واجب ہو جاتا ہے، اگر ہم نے مکھی مار دی تو اس کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اب انہوں نے پورے قرآن کا جائزہ لیا ہوگا، سنت رسول کا جائزہ لیا ہوگا، جہاں تک ان کے علم کی لمٹ تھی یہ مسئلہ پوچھا ہی نہیں گیا تھا۔ لہٰذا اب اپنی عزت کو بچانے کے لیے قرآن کی آیت پیش کر دی۔ کون سی آیت؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 7، رسول جو دے وہ لے لو، رسول جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اب سوچئے، تفکر کیجئے، اس جواب کا سوال سے کیا تعلق ہے؟ عالم تو اسے کہتے ہیں جیسا سوال کیا جائے ویسا ہی جواب دیا جائے۔ کئی مرتبہ لوگوں نے دعویٰ کیا، بہت سے نام ہے تاریخ میں، لیکن جب امام نے دعویٰ کیا تو امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہ صرف یہ کہ مشکل ترین سوالات امام سے کیے، بلکہ ان کا ریزن بھی پوچھا۔ نہ صرف یہ کہ امام صادق علیہ السلام نے مجھے ان کے جوابات دیے، بلکہ یہ بھی فرمایا اس سوال کے جواب میں تیرا یہ نظریہ ہے، تیری یہ رائے ہے، میری یہ رائے ہے، میرا یہ نظریہ ہے، مدینے والوں کا یہ نظریہ ہے۔ 40 کے 40 سوالات کے اس طریقے سے امام نے جوابات دیے کہ کبھی امام یہ کہتے تھے تیرا یہ نظریہ ہے، مدینے والوں کا یہ نظریہ ہے، کبھی یہ جواب دیتے تھے میرا نظریہ تمہارے نظریے کے جیسا ہے، کبھی فرماتے تھے کہ میرا نظریہ مدینے والوں کی طرح ہے۔ 40 کے 40 سوالات کے جوابات امام ابو حنیفہ نے پائے، اور پانے کے بعد یہ جملہ کہا، ان عالم الناس، دنیا میں سب سے زیادہ عالم وہ ہوتا ہے جو دنیا کے اختلافات کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اب میں کہہ دوں کہ خدا کا شکر ہمیں بھی وہ در نصیب ہوئے، ملائکہ کو جہاں بالوں پر نصیب ہوئے۔ حصول علم کی خاطر علی سے مہدی تک
حصول علم کی خاطر علی سے مہندی تک خوشا نصیب ہمیں 12 در نصیب ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسب علم، کسب فیض کرنے والوں کی تعداد اہل سنت کے مطابق 4000 شاگردوں نے امام سے کسب فیض کیا، امام کے علم سے استفادہ کیا، اور امام کے تو وہ شاگرد تھے لیکن دنیا والوں کے لیے وہ استاد قرار پائے۔ اللہ اکبر۔ مشہور شاگردوں میں جابر بن حیان کا نام ملتا ہے، جن کو میں اور فادر آف کیمسٹری کے نام سے جانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا نام ملتا ہے، جن کا خود یہ اعلان تھا کہ اگر 2 سال امام صادق کی شاگردی نہ کرتا تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا، یعنی گویا دادا نے جسے ہلاکت سے بچایا اسے خلافت مل گئی، پوتے نے جسے ہلاکت سے بچایا اسے امامت مل گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مدرسہ وہ مدرسہ تھا جہاں جدید میڈیکل سائنس کی تعلیم پہلی مرتبہ دی گئی۔ امام کے اصولوں کو لے کر ہی آج علم طب نے اتنی ترقی کی، گویا علم طب کی ابتدا امام کے مدرسے سے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ علم طب ہو، زولوجی ہو، باٹنی ہو، علوم قرآن ہو، احادیث نبوی ہو، تفسیر ہو، ان تمام علوم میں اگر کوئی رہبر نظر آتا ہے، اگر کوئی امام نظر آتا ہے تو ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ امام نے خاص طور پر علوم قرآنی اور احادیث نبوی کو لکھوانے کا اہتمام کروایا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام کے شاگرد صرف مکے اور مدینے سے تعلق نہیں رکھتے تھے بلکہ دور دراز کے علاقوں سے، مختلف ایریاز سے، مثلا یونان سے، مصر سے امام کے پاس کسب علم کے لیے، طلب علم کے لیے آیا کرتے تھے۔ بلکہ روایتوں میں ملتا ہے جب دوران حج وہ دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے لوگ امام کے پاس آتے تھے تو امام اس انداز سے ان کی مختصر ٹریننگ کیا کرتے تھے، ان کی مختصر تربیت کیا کرتے تھے کہ وہ کچھ اور عرصہ امام کی خدمت میں امام کے پاس رکنا چاہتے تھے، ٹھہرنا چاہتے تھے تاکہ امام کے علم سے فیضیاب ہو سکیں۔ آپ جو احادیث نبوی بیان کرتے تھے، حدیث نبوی بیان کرتے تھے، امام خود فرماتے تھے ہماری احادیث کا ایک معیار ہے، یہ عین قرآن ہے، یعنی قرآن کے مطابق ہے۔ اگر تم کوئی حدیث ہمارے نام سے سنو، اگر قرآن کے مطابق ہے تو لے لو، اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو اس کو دیوار پر دے مارو، وہ ہماری حدیث نہیں ہے بلکہ ہم سے منسوب کی گئی ہے، کیونکہ ہماری احادیث عین قرآن ہے۔ امام علیہ السلام کے شاگردوں میں کچھ اور اہم اور مشہور نام بھی ہیں جو ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں، مثلا زرع ابن عیون، عیان ابن تغلب، حشام ابن الحکم۔ حشام کون تھے؟ حشام امام کے کم عمر ترین صحابی تھے، امام کے ینگسٹ صحابی تھے، لیکن ان کا درجہ، ان کا مقام، ان کا مرتبہ نگاہ امامت میں یہ تھا کہ جب یہ امام کی محفل میں داخل ہوتے تھے نا تو امام ان کے استقبال کے لیے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اب سوچئے امامت جس کے استقبال میں کھڑی ہو جائے، اس کا درجہ، اس کا مقام و مرتبہ میں اور آپ کیسے درک کر سکتے ہیں؟ کسی نے اعتراض کیا تو امام نے ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حشام دل و زبان سے ہماری مدد کرنے والا ہے، ہمارے حق کا دفاع کرنے والا ہے، ہمارے دشمنوں کے دعووں کو رد کرنے والا ہے۔ جس نے حشام کی پیروی کی اس نے ہماری پیروی کی، جس نے حشام کی مخالفت کی اس نے گویا ہماری مخالفت کی۔ اللہ اکبر۔ کیا میں اور آپ یہ درجہ حاصل کر سکتے ہیں نگاہ امامت میں؟ اگر میں اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی کریں، ان کی اطاعت کریں، علمی میدان میں آگے بڑھیں تو میں اور آپ بھی یہ درجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، 20,000 سے زیادہ امام کے ایسے شاگرد تھے کہ جنہوں نے آپ سے ہزاروں احادیث نقل کی، حفظ کی، تحریر کی اور پھر ان کو آگے فارورڈ کیا، لوگوں تک پہنچایا، اور پھر ان احادیث سے دلائل کو اخذ کر کے لوگوں سے مناظرے بھی کیے اور احادیث امام کے ذریعے سے توحید کا، اسلام کا، ولایت کا دفاع کیا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، معصوم کے فرمان کے مطابق جو 40 احادیث یاد کرے اس کا دل خدا کے لیے خالص ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن وہ انبیاء اور فقہاء کے ساتھ محشور ہوگا۔ تو سوچیں کہ جنہوں نے 20,000 40,000 احادیث امام حفظ کر لی ہوں، یاد کر لی ہوں، نقل کی ہوں، ان کو پھیلایا ہو، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ لہٰذا امام علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں جو درس ملتا ہے، جو میسج ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے علم کو بڑھائیں، اپنی معرفت میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ جانتے ہیں کہ امام جس مقام، جس جگہ پر درس دیا کرتے تھے وہاں ایک تختی لگی ہوتی تھی، یعنی لوگ جب امام کو دیکھتے تھے، امام کے چہرہ پر نور کی زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نگاہ اس تختی پر لکھی ہوئی عبارت پر بھی، اس تختی پر لکھی ہوئی حدیث پر بھی پڑتی تھی۔ حدیث کیا تھی؟ یتیم وہ نہیں ہے جو باپ سے محروم ہو، حقیقت میں یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے محروم ہو۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ علم عمل کو دعوت دیتا ہے، یعنی جتنا امپورٹنٹ علم حاصل کرنا ہے اتنا ہی امپورٹنٹ عمل کرنا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام نے جتنی توجہ
علم کو دی اتنی ہی توجہ امام نے اپنے شیعوں کی، اپنے محبین کی، لوگوں کی تربیت پر اور ان کی اصلاح نفس کی طرف بھی دی۔ لہٰذا امام کا مشہور معروف قول ہے، حدیث ہے، آپ سب کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی۔ امام نے فرمایا، اپنے شیعوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، شیعتنا کونوا لنا زینا، اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے زینت بن جاؤ، ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے بدنامی کا باعث مت بنو۔ کتنی دلسوزی کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ امام ریکویسٹ کر رہے ہیں، درخواست کر، یعنی ہمارے پاس بدنامی لے کر مت آنا، ایسے اعمال لے کر نہ آنا کہ دنیا تمہیں دیکھ کر کہے کہ یہ امام کا ماننے والا ہے، بلکہ ایسے اعمال انجام دو کہ تمہارے عمل کو دیکھ کر لوگ پکار اٹھیں، ھذا جعفری، یہ ہے چھٹے امام کا ماننے والا۔ اس حوالے سے کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ زرہ ابن عیون جو امام کے صحابی تھے، ابھی ان کا تذکرہ ہوا تھا، ان کا ایک پڑوسی تھا جو حرام کھایا کرتا تھا، شراب نوشی بھی کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب زرہ امام سے ملاقات کے لیے جانے لگے تو یہ زرہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جب تم امام کی خدمت میں پہنچو، امام کے پاس جاؤ تو میرا بھی ذکر کرنا، میرا بھی تذکرہ کرنا، اور امام سے کہنا کہ مجھے کچھ ایسی نصیحت کریں کہ میری یہ ساری بری عادتیں چھوٹ جائیں۔ یعنی یہ خود تبدیل ہونا چاہ رہا تھا لیکن بری عادتوں کو چھوڑ نہیں پا رہا تھا۔ ایک مرتبہ جب زرہ مدینے میں امام کی خدمت میں پہنچے ہیں تو امام سے اپنے اس پڑوسی کا بھی ذکر کیا تاکہ اس کو ہدایت مل جائے۔ جب امام سے ذکر کیا تو امام نے فرمایا، اس سے جا کر کہہ دینا اگر آج سے وہ برائی چھوڑ دے، توبہ کر لے، جو کچھ اس نے پچھلا کیا ہے میں اس کو بخشواؤں گا۔ یعنی امام جعفر صادق ضمانت دے رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ جب زرہ واپس آئے ہیں اور یہ ان سے ملنے کے لیے آیا ہے تو انہوں نے اس کو امام کا میسج دیا کہ اگر آج سے تم بدلنے کا ارادہ کر لو تو جو تمہارے گزشتہ گناہ ہیں ان کو امام معاف کروائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے کہنا بہت آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے، عمل کرنا سخت مرحلہ ہے۔ کوئی بات انسان سن لے یہ کافی نہیں ہے جب تک انسان عمل کا حوصلہ پیدا نہ کرے۔ کچھ دن گزرے، پڑوسی نے زرہ کو یہ میسج بھجوایا کہ مجھ سے آ کر ملو۔ جب اس کے پاس ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے گئے ہیں تو اس نے زرہ کو بتایا کہ میں نے جو کچھ لوٹا تھا سب میں نے واپس کر دیا ہے، میرے تن پر اس وقت صحیح لباس بھی نہیں ہے، میں نے تمام برائیوں سے توبہ کر لی ہے، صرف اس لیے کہ امام جعفر صادق میری شفاعت کریں گے، میں نے ان کے کہے کا پاس رکھا ہے۔ اب زرہ جب کچھ عرصے بعد امام سے ملاقات کے لیے مدینے گئے تو امام نے زرہ سے کہا کہ اے زرہ، خدا کی قسم ہم اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصے بعد وہ مرض میں مبتلا ہوا اور اس کے بعد ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، اور اس طرح سے کہ اسے امام کے در سے ہدایت بھی ملی اور وہ امام کی شفاعت کا بھی حقدار قرار پایا۔ شیخ الائمہ، کنز الحقائق، صادق آل ابا امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ایک دعا کا ذکر کرتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں۔ کلینی امام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اس ذکر کو پڑھے گا تو یہ وہ ذکر ہے کہ جو پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے۔ یعنی مشکل سے مشکل کام ہو، حاجت ہو، وہ حاجت جو ہمیں بہت سنگین لگ رہی ہو، بہت بڑی لگ رہی ہو، بہت مشکل لگ رہی ہو، تو امام سے توسل کریں اور 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں، یہ ذکر پڑھیں۔ اور وہ ذکر کیا ہے؟ یا من یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء احد غیر، یعنی خدایا تو وہ ہستی ہے کہ جس کام کا ارادہ کر لے وہ ہو جاتا ہے، تیری مشیت کے بنا کوئی ارادہ عمل تک نہیں پہنچ سکتا، اصل مشیت، اصل ارادہ اللہ کا ہے۔ یہ وہ توحیدی دعا ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتی ہے، بندشیں کھل جائیں گی، رحمتیں نازل ہوں گی۔ پروردگار عالم سے ہماری دعا ہے کہ خدا ہمیں علوم آل محمد حاصل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اصلاح کی توفیق عنایت فرمائے، عمل کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہم بھی امام کی شفاعت کے حقدار قرار پائیں۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہے ہیں خواجہ غوث و قطب داتا، یہ اترن بھی، یہ اترن بھی، یہ اترن بھی امام جعفر صادق کا خرقہ ہے زمانے میں، سلے میں بیت مدحت کے ملے گا، بیت جنت میں، سلے میں بیت مدحت کے ملے گا، بیت جنت میں۔
सब्सक्राइब कीजिए जिक्र टीवी और इस इल्म के सफर में हमारे कदम के साथ कदम मिलाइए।